بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، ہم اور آپ روزانہ کے مشاہدات سے اور روزانہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے علاقے میں ایک کھیل ہے جس کو لوگوں نے بہت ہی زیادہ بڑھاوا اور بہت ہی زیادہ فروغ دے رکھا ہے۔ وہ کھیل کیا ہے؟ ہمارا بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کھیل ایک ٹورنامنٹ، ایک کرکٹ کھیل ہے جس کو ہم لوگ فروغ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کھیل کا کوئی جواز نہیں۔ اس کھیل کے متعلق نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس کا کوئی وجود ملتا ہے یا پھر کوئی جواز ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارے علاقے کے اندر، خود ہمارے گاؤں کے اندر دونوں ٹولوں میں تقریباً 6 ٹورنامنٹ ہوئے۔ اس ٹورنامنٹ کے اندر کیا ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک کھیلا جا رہا ہے، کھیلنے والے کھلاڑی کھیل رہے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں نے اور آپ کی نگاہوں نے خود دیکھا ہوگا کہ پڑھنے لکھنے والے اسٹوڈنٹ اور طلبہ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر شریک ہوتے ہیں، اس کھیل کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ بہت سارے طلبہ اسٹوڈنٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر، وہ اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر، وہ اپنی کتابوں کو چھوڑ کر، وہ اپنے کلاسز کو چھوڑ کر اس کھیل میدان میں پہنچے ہوئے اور اس میدان کی زینت بنتے ہیں۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کھیل کا جواز شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے اس کھیل کو فروغ دینا، اس کھیل کو بڑھوتری دینا، اس کھیل کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر تماشائی بننا، کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ بالکل غلط ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کھیل کے اندر؟ یہ ایک ایسا جنون ہے، یہ ایک ایسا دیوانہ پن ہے، نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر ایک ایسی جنونیت چھا جاتی ہے کہ اس کھیل کا دیکھنا ان کے لیے ہر کام کو چھوڑ کر واجب ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سارے طلبہ ایسے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کلاسز کو چھوڑ کر، اپنی کتابوں کو، اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر کے اس کھیل کے میدان میں بیٹھے کھیل دیکھ رہے ہیں، اس کرکٹ میچ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ ہمارے بڑے میچ کرواتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے نوجوان طلبہ، نوجوان اسٹوڈنٹ، چھوٹے چھوٹے بچے اس کھیل کی زینت بن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، جا کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عربی کا ایک محاورہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے، ٹائم جو ہے، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ وقت، وہ ٹائم جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہم اس کو کیوں یوں ضائع کریں، اس کو ہم کیوں برباد کریں؟ کیوں نہ ہم اس وقت کو ایسے کام میں لگائیں، ایسی چیزوں میں لگائیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامیابی ہی کی راہیں تلاش کرتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، میں اپنے چچوں سے اور بوڑھوں سے اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ ایسے کھیل کو چھوڑ دیجئے، آپ ایسے کھیل کی زینت بننے سے گریز کیجئے، آپ ایسے کھیل کے اندر شامل نہ ہوئیے جس کا تعلق نہ اسلام سے ہو، نہ شریعت سے ہو، نہ ہمارے ایمان اور یقین سے ہو۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کھیل کے میدان کے اندر رہنے والے بوڑھے، اس کی زینت بننے والے نوجوان اور بوڑھوں کو ہم نے دیکھا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان بوڑھوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کھیل کے جنون میں، اس کھیل کی دیوانگی میں نماز کو ترک کیا ہے، نماز کو چھوڑا ہے۔ جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہمارا بزرگ ہے، وہ اس کھیل کو دیکھنے کی چکر میں، اس کھیل کی زد میں آ کر کے نماز کو چھوڑا ہے۔ کیا بتائیے، آج ہمارے مردوں کے نام سے، آج ہمارے مرحوم کے نام سے میچ اور ٹورنامنٹ کروایا جاتا ہے۔ کیا قرآن پڑھ کر ایصال کرنا ان کے لیے ثواب کا باعث کم تھا جو آج ہمارے لوگوں نے ٹورنامنٹ اور میچ کروانا شروع کر دیا ہے؟ کیا اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا ان محروم کو، اس مرحوم کو، اس مردوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، عذاب نہیں ہوتا ہوگا؟ یاد رکھیے، جس کھیل کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہے، ہماری شریعت سے نہیں ہے، اس کے اندر اگر ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کے اندر شامل ہو کر ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کو چھوڑ کر وہاں پر وقت برباد کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سوال کھڑا کرے گا کہ ہم نے تمہارے پاس وقت دیا تھا، ہم نے تم کو ٹائم دیا تھا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے تلاش معاش کرو، لیکن تم نے اس وقت کو ضائع کیا کھیل کے میدانوں میں جا کر۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز تم پر فرض کیا تھا، کیا تمہارے لیے نماز واجب تھی؟ نماز واجب نہیں تھی، نماز فرض نہیں تھا کہ تم نے کھیل کے میدان میں اس وقت کو ضائع کیا اور نماز کو ترک کر دیا۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کھیل کی زینت مت بنیے، اس کھیل کو فروغ مت دیجیے، اس کھیل کے اندر شامل ہو کر دیکھنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے اس کے اندر وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ خدا را ہم سے وقت کا پوچھ ہو جائے گا، ہم سے اس ٹائم کے بارے میں، اس سمے کے بارے میں ہم سے پوچھ ہو جائے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، اور کئی ساتھیوں نے، نوجوان ساتھیوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ بھائی یہ میچ، کرکٹ میچ یعنی ٹورنامنٹ کا دیکھنا کیسا ہے؟ تو غور سے سنیے، توجہ فرمائیے، فقہا نے کیا لکھا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ کرکٹ یا ٹورنامنٹ ہی نہیں، یعنی جتنے بھی کھیل ہو اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو انجام دیتے ہوئے اگر ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور نماز سے دور ہیں تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اگر ہم میچ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے وقت، نماز کا وقت نکل رہا ہے، ہمارے روزی روٹی کا وقت جو ہے نکل رہا ہے، تو یاد رکھیے ایسا کھیل دیکھنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام۔ آگے ہم نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے اندر اور ایک دوسرے گاؤں کے اندر ابھی چند دنوں قبل جو ہے ایک بڑا بھاری ٹورنامنٹ ہوا، اس کے اندر لوگ انانیت میں آ گئے اور انانیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگوں نے، ہمارے گاؤں کے رہنے والوں نے روپیہ پیسہ تک خرچ کیا ہے اور پوری کی پوری ٹیم باہر سے منگوا کر 50, 60, 80 ہزار روپے خرچ کیا ہے۔ کیا یہ بتائیے کہ اتنی موٹی رقم ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی ہے؟ بہت معنی رکھتی ہیں۔ اگر اسی موٹی رقم کو، اتنی بڑی رقم کو ہم کسی کار خیر کے اندر صرف کرتے، اس کا استعمال کرتے، تو یقیناً ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات بن سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے اتنی بڑی رقم کو خرچ کر دیا اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، صرف ضیاع وقت اور ہمارا مال خرچ ہونے کے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔
تو یاد رکھیے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایسے کھیل جس کا تعلق نہ اسلام سے ہو، نہ ہمارے ایمان سے ہو، نہ ہمارے دین سے ہو، اس کو فروغ دینے سے بچیے، اس کی زینت بننے سے بچیے، وقت کی قدر کیجیے۔ یہ وقت ایسا ہے جب اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گا، بعد میں ہمیں کفِ افسوس ملنا پڑے گا، اس وقت کے لیے رونا پڑے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بوڑھوں کو اور بچوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ضیاء وقت سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ القبول منی، البلاغ منی والقبول منی۔